السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے رہا ہوگا اور دل میں آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی پر قناعت کرنے والے ہوں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کی آخرت پہ نظر ہوتی ہے نا، تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو ملے تو اس پہ آپ قناعت اختیار کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. آپ نے جیسے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو ہمارا عدو مبین بتایا ہے. نو ہڈن سیکرٹس، نتھنگ از ہڈن، ایوری تھنگ از کلیئر کٹ. روزے روشن کی طرح پتہ ہے کہ اس نے کہہ دیا میں آدم کے بچوں کا دشمن ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی ٹرکس سمجھا دی ہیں، بتا دیا کھول کے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں بھٹکائے گا. ہر وہ بات جو اللہ کے حکم سے نکلوانے والی ہوگی اور تمہیں تمہاری نعمتیں گنوانے کا سبب بنے گی، وہ شیطان کی طرف سے ہوگی. لیکن اس کے باوجود ہم یا تو علم کی کمی کی وجہ سے یا اس وقت میں جذبات میں آ کے اور بھولنے کی وجہ سے وہ ٹرکس اس کی جو ہے اس کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب سب سے پیاری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمائی ہے آپ کو پتہ نا؟ جیسے سورہ میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ آیت میں نے اس سے پڑھی کہ یہ میری فیوریٹ آیتوں میں سے ایک ہے کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے خرید لیا ان کی جانیں اور ان کے مال. خود ہی دی ہوئی چیز ہے اور خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خرید لی ہے اور اس کا بدلہ بھی دوں گا، اور وہ کیا ہے؟ جنت. لیکن پھر ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوشیاں مناؤ اس تجارت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہے، نہ تمہاری کوئی چیز ہے، تم کسی چیز کے مالک نہیں، اللہ ہی تمہیں دے رہا ہے اور اسی چیز کو واپس مانگ رہا ہے اور پھر اس کے اوپر انعام بھی دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کی کچھ خصوصیات بتاتے ہیں، مومنین کی کچھ خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات میں راکعون، ساجدون، تائبون سب کچھ آنے کے بعد کیا ہے؟ الآمرون بالمعروف، وہ حق بات، معروف بات، بھلی بات کا حکم دینے والے ہیں، لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں. والناہون عن المنکر، چپ کر کے نہیں بیٹھے رہتے، منکر سے روکتے ہیں لوگوں کو، ان کو منع کرتے ہیں. اور یہ ایک امپورٹنٹ خصوصیت ہے مومن کی، کیونکہ مومن نہ ڈر ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ڈرتا کہ کوئی مجھ سے ناراض ہو کے مجھے چھوڑ دے گا. اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، بندوں کی ناراضگی سے نہیں ڈرتا. اور حدیث میں بھی کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین سراسر خیر خواہی ہے. نصیحت کا مطلب خیر خواہی ہوتا ہے. اب شیطان کس طرح لوگوں کو نصیحت سے دور رکھتا ہے؟ آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا جنرل پبلک جو ہے، اگر آپ ان کو نصیحت کرنے لگتے ہیں تو ان کے ریاکشنز کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی ایک دم بھڑک جانا، ایک دم انکار کر دینا، ایک دم اپنی ڈیفینسو پوزیشن میں چلے جانا اور غصہ کھا جانا. اور 2-3-4 جملے ہیں جو موسٹلی لوگ بولتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک کہتے ہیں ہم کو جج نہ کریں، دوسرے کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو زیادہ اچھا سمجھتی ہیں اور ہمیں کمتر سمجھ رہی ہیں. آپ کو کیا پتا کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے کتنا پیار کرتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سٹائل صحیح نہیں تھا، آپ نے جس طریقے سے کہا ہے اس طریقے سے کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے.
اور یا پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ حکمت سے بات نہیں کی، آپ نے صحیح وقت کو استعمال نہیں کیا، صحیح وقت پہ بولنا تھا. لیکن یہ سارے جملے بولنے کے بعد بھی وہ نصیحت نہیں لیتے، ان کو تسلی نہیں ہوتی، ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ دوسرا بندہ ہو سکتا ہے نہیں اس کو سمجھ آ رہی کہ کس وقت میں بولے یا کون سے الفاظ چوز کرے. آپ نے یہ تھوڑی ریسرچ کرنی ہے کہ وہ کیا کس انداز میں بات کرے، آپ نے تو یہ دیکھنا ہے وہ کیا رہا ہے، کیا یہ میرے فائدے کی بات ہے. اگر کوئی مجھے تحفہ دے رہا ہے تو اب میں یہ تو نہیں کہ آپ جی غلط وقت پہ مجھے تحفہ دے رہے ہیں، میں تحفہ قبول نہیں کرنے والی. یہ کہتے ہیں آپ، یا آپ کہتے ہیں او سٹائل نہیں اچھا، آپ کہتے ہیں چلو دے رہی ہے تو اب لے لیتی ہوں جس طرح کا بھی دے رہی ہے. تحفہ لیتے ہوئے آپ کیسے دل کھول کے تحفہ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو میری کام کی چیز ہے، یہ تو مجھے بہت چاہیے تھی، تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر، آپ کو کیسے شکریہ ادا کروں. اس کی بجائے ایسے ایسے جملے بولے جاتے ہیں کہ جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، جو ہمدردی کر رہا ہوتا ہے اور جو خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے وہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنی ہمت توڑ بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے جس کو بھی اچھی بات بتانے لگو یا بری بات سے روکنے لگو آگے سے جھڑک دیتا ہے اور مجھے 1000 باتیں سنا دیتا ہے، تو پھر آئندہ میں کسی کو نہیں کہنے والا. یہ کرتے 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 اب ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا ہے کہ سب آن دیئر اون ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا اور کہنا چاہتا بھی نہیں، کیونکہ وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوتا ہے، اپنی پوزیشن سنبھال کر بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر میں نے ذرا سی بات کہی تو میری پوزیشن گڑبڑ ہو جائے گی، میں نہیں یہ کہوں گا. تو جس کی وجہ سے معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بالکل ختم ہو گیا ہے، اور ہر بندہ دل کے بیچ میں جو چیز آ رہی ہے وہ کر رہا ہے، جو چیز آ رہی ہے کر رہا ہے، اور دوسرا دیکھ رہا ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے لیکن اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے اس کو روک سکے کہ بھائی آخرت میں یہ ایک بہت بڑا وبال بن جائے گا. اور گناہوں کا وبال ہوتا ہے، گناہوں کا وبال ہوتا ہے، انسان مشکلوں پریشانیوں بے چینیوں میں پڑا ہوتا ہے. اب چونکہ دروازے بند کر دیے کہ کوئی مجھے مشورے بھی نہ دے، وہ دروازے بھی بند کر دیے، اور گناہ کے اوپر گناہ ہو رہے ہیں، کہیں سے کوئی مدد نہیں آ رہی، اور اس کا وبال یہ ہے کہ دل بے چین ہو گیا، زندگی میں سے برکت اٹھ گئی ہے، سکون چلا گیا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا میری پیاری بہنوں؟ سوچے نا کیا کرنا ہوگا ہم کو واپس اس تعلق کو جو ہمارا باقی مومنین کے ساتھ ہے اس کو ری بلڈ کرنا پڑے گا. ان کو کہنا پڑے گا یو آر مائی فرینڈ، پلیز مجھے بتانا، اگر آپ میرے میں کوئی بھی برائی دیکھو نا آپ چپکے سے مجھے بتا دینا تاکہ پھر میں اس کے اوپر کام شروع کر دوں. I need to know my weaknesses. I need to know because most of the time I don't realize، میں نہیں ریئلائز کرتی. لوگوں کے منہ سے اتنی بڑی بڑی بری باتیں نکل جاتی ہیں، وہ اس کو آن لائن جو ہے وہ پوسٹ کر دیتے ہیں، اور وہ گندی باتیں جتنی دفعہ سنی جاتی ہیں، جتنی دفعہ ان کو پلے کیا جاتا ہے اتنی دفعہ گناہ مل رہا ہوتا ہے، اور اس گناہ کا ڈیفینیٹلی کانسیکوینس ہوتا ہے، ریزلٹ ہوتا ہے، وہ واپس پلٹ کر اس بندے کی طرف آتا ہے. اور جسٹ امیجن کہ بیچ میں حرمت والے مہینے آتے ہیں، اگر حرمت والے مہینے میں نیکی کرنے کا اجر ملٹیپل ہوتا ہے اور گناہ کرنے کا گناہ جو ہے وبال جو ہے وہ بھی ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو جسٹ امیجن کہ ان دنوں میں اگر کوئی وہ غلیظ باتیں سن رہا ہے تو اس کو کتنا وبال اس کے اوپر پڑ رہا ہوگا، کتنے گناہوں کا ڈھیر اکٹھا ہو گیا ہوگا، کتنے لوگوں کے کانوں نے وہ گند بلا سن لیا ہوگا یا گند بلا دیکھ لیا ہوگا. تو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل، ہم کو کیئرفل ہونا پڑے گا. وی نیڈ ٹو بی کانشیس آل دا ٹائم. مومن بے فکری اور بے پرواہی کی زندگی نہیں گزارتا، نہ وہ اپنے لیے بے پرواہی اختیار کرتا ہے کہ قبر میں جاؤں تو جو مرضی ہوئے گا دیکھا جائے گا، ایسا نہیں کہتا. وہ کہتا ہے میری قبر کشادہ ہونی چاہیے، پر نور ہونی چاہیے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں والی کھڑکی کھلنی چاہیے، میں سکون کی زندگی، کم از کم دنیا میں اتنی مشکلیں دیکھی ہیں، ہر وقت امتحان، تو میرے رب قبر میں جب جاؤں تو مجھے سکون دے دینا، میری برزخی زندگی بہت سکون والی ہو. اور کسی کو، جوان چھوٹے بچے بڑے بوڑھے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ کس وقت موت کا وقت آ جانا ہے. اور یہ بات میں نے اس میں بھی بتائی تھی کہ دورہ قرآن میں کہ دیکھیں ایک بندہ تھا اور اس نے اپنی کوئی گندی ویڈیوز دیکھتا تھا، اور انہوں نے ایک ڈیل لگائی ہوئی تھی کہ آپ اتنے پیسے پے کرو تو 2 اور بندوں کو
سبسکرائب کر سکتے ہو, یعنی وہ بھی انٹر ہو سکتے ہیں وداؤٹ پیئنگ اینی تھنگ بیکاز یو آر پیئنگ اے لٹل بٹ مور. سو ہی ڈڈ دیٹ اینڈ ہی گاٹ 2 آف ہز فرینڈز. وہ جس نے اپنے 2 دوستوں کو اندر ڈالا تھا وہ مر گیا, اور اس کے ان باکس میں وہ چیزیں آ رہی ہیں اور ان 2 دوستوں کو جا رہی ہیں اور وہ کوشش کریں کہ بس ہو جائیں, یہ ختم ہو جائیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ کینسل صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے یہ شروع کیا تھا, اور وہ بندہ قبر میں لیٹا ہوا تھا. اب جسٹ امیجن, اب آپ اس کی ڈیٹیل نہ سوچنے لگ جائیں ہائی یہ ہو سکتا تھا وہ ہو سکتا تھا. میں اس لیے نہیں آپ کو یہ سنا رہی کہ آپ اس کی ریسرچ میں لگ جائیں کہ وہ کیا کس طریقے سے اس چیز کو روک سکتے تھے, بلکہ آپ یہ سوچیں کہ اس کے آثار وہ کیا چھوڑ کے گیا ہے, وہ کیا آثار چھوڑ کے گیا ہے, اور وہ کتنا بڑا وبال اور کتنا بڑا مصیبت اس کے لیے بن جائے گی قیامت کے دن اور قبر کے اندر. سو جو لوگ اپنی شادی کی ویڈیوز یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں, فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں فار ایوری ون ٹو سی, ایوری سنگل ٹائم پیپل آر واچنگ دیٹ, اور نامحرم دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھنے والوں کا گناہ علیحدہ اور جو دکھانے والے ہیں ان کو کتنا گناہ مل رہا ہوگا. یا کوئی بھی گندے الفاظ بول کر ویڈیو اپلوڈ کر دی ہنسی مذاق میں بھی, تو اب وہ جتنی دفعہ دیکھی جائے گی اتنی دفعہ اس گناہ کا وبال پڑے گا, اور گناہ جو ہیں وہ پائل اپ ہوتے جائیں گے. پھر انسان کہتا ہے میری زندگی میں یہ مشکلیں کیوں ہیں, یہ پریشانیاں کیوں ہیں, لوگ مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے, میری عزت کیوں نہیں کرتے, مجھے اپنے قریب کیوں نہیں کرتے. بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ دیر آر سو مینی سنز that are pushing the people away, that are pushing your luck away, that are pushing the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala away. جب تک ان سے توبہ نہ کی جائے, ان کو ڈیلیٹ نہ کیا جائے, رویا نہ جائے ان کے اوپر کہ یار اب پتہ نہیں کس کس نے سن لیا, اور اس دنیا کی بے عزتی تو کوئی بے عزتی ہی نہیں ہے. جو بے عزتی یہ بندہ سوچے کہ میرے رب نے وہ باتیں سن لی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے تھے جنہوں نے وہ میری منہ سے جو بات گند غلاظت نکلی ہے وہ سن لی. لوگوں کا تو غم بعد میں کرے بندہ, یہ سوچے کہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر یہ بات سامنے آئی تو مجھے کتنی شرمندگی ہوگی. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کتنی اچھی باتیں بتائیں, کتنی سیکریفائسز دیں, کتنے غم کتنے دکھ اٹھائے, اور یہ میں نے بدلہ دیا ان کو ان سیکریفائسز کا کہ میں ہر غلاظت میں پڑا ہوا ہوں یا پڑی ہوئی ہوں. سو وی نیڈ ٹو ریپینٹ. اسی لیے کہتے ہیں توبہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا, کہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے صحیفے میں بہت ساری استغفار پائی, یعنی اس نے استغفار کی. سو استغفار کرنا شروع کرتے ہیں, اور ساری فائلز کو, ساری ویڈیوز کو, سارے اپنے اکاؤنٹس کو دیکھیں, اس میں سے ڈھونڈیں کوئی ایسی چیز ہے جو بری ہے, جو گندی ہے, جو فلتھی ہے, جو اس قابل نہیں ہے کہ بندے بھی دیکھیں, جائے کہ رب نے دیکھ لیا اور سن لیا. استغفر اللہ العظیم. So we need to quickly fix ourselves so that our respect is going to be gained again. لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالنے والا ہے, لیکن گناہوں کے وبال کی وجہ سے وہ عزت نہیں ملتی, لوگ صرف برداشت کرتے ہیں. اس لیے استغفار کی کثرت کر لیں, کوئی سی بھی استغفار پڑھ لیں. سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک, سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک, سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک, یا استغفر اللہ العظیم. There are so many. وہ استغفار کا جو کارڈ ہے وہ لے لیں, اپنے گھر میں رکھ لیں اور اس کو پڑھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حالت میں اس دنیا سے ہم کو لے کر جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.